رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک متوسط طبقے کے چھوٹے سے گھر سے چیخیں، چلانے اور کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیچاری معصوم سی بچی ہے، اللہ بچائے ایسے درندوں سے۔ ایک خاتون جو گلی سے گزرتی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر افسوس سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ یہ تو روز کا معمول تھا جس سے محلے والے بھی اچھے سے واقف ہو چکے تھے۔ بول، کس سے تیرا آنکھ مٹکا چل رہا ہے؟ ولید نے غصے سے ارحا کو بالوں سے پکڑتے زمین پر دھکا دیا کہ گرتے ہی بری طرح صوفے کا کونا اس کے گال پر لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ارحا گال پہ ہوتی تکلیف برداشت کرتی روتی بھی بولی۔ اس کے بال چہرے پر بکھر چکے تھے، دوپٹہ سیڑھیوں پر ہی گر گیا تھا جب ولید نے سارے گھر والوں کے سامنے اسے کمرے سے گھسیٹ کر لاؤنج میں لا کر بٹھا تھا۔ ارے تبھی میں کہوں، آئی روز یہ اوپر کپڑے کیوں اتارنے چلی جاتی ہے؟ ولید کی والدہ شمیم آرا نے نفرت سے اپنے تخت پر بیٹھتے پان چباتے کہا۔ قسم لے لے، میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ وہ شان سے کہ سر میں درد تھا، اسی وجہ سے میں کپڑے اتارنے گئی تھی، میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ ارحا بالوں کی لٹ چہرے سے ہٹاتی بہتے آنسوں کے ساتھ ولید کو دیکھتے بولی۔ ہائے دیکھ کیسی بے شرم لڑکی ہے، اپنا گناہ چھپانے کے لیے تیری بہن پر الزام لگا رہی ہے۔ شمیم آرا نے ارحا کی بات پر پان کی پیک تھوکتے نفرت سے ارحا کو دیکھتے کہا۔ نہیں سچ میں۔ ارحا خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ بکواس بند کر اپنی، سب جانتا ہوں میں سارا دن سامنے والوں کا لڑکا چھت پر اور ہمارے گھر کے پاس کیوں پایا جاتا ہے۔ بے غیرت، تو جیسی لڑکی پر بھروسہ کر کے غلطی کی ہے میں نے۔ تو اعتبار کے لائق ہی نہیں ہے، مجھے تجھے طلاق دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں، دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ ولید غصے سے ارحا کو لات مارتا اس سے اپنا ہر رشتہ توڑ گیا۔ ارحا نے صدمے سے ولید کی طرف دیکھا جس نے 1 سال کے رشتے کو ایک لمحے میں ختم کر دیا تھا۔ یہ کیا کیا تو نے ولید؟ شمیم آرا جو پہلے تو ساری لگے تماشے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اپنا سر پکڑتی فوراً ولید کے پاس آئیں۔ یوسف زئی حویلی کا بیرونی گیٹ گارڈز کے فوراً لپک کر کھولا تو سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی رینج روور پورچ میں آ کر داخل ہوئی۔ سلام شایان صاحب۔ گارڈز نے فوراً آگے بڑھتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ادب سے سر جھکا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سیاہ رنگ کے بوٹ، سیاہ رنگ کی پینٹ پر ڈارک براؤن رنگ کی ٹی شرٹ پہنے آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتا وہ بغیر گارڈ کی طرف دیکھے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شایان یوسف زئی حویلی میں داخل ہوا تو اس کی نظر صوفے پر لیٹے حویلی کے ناپسندیدہ شخص پر پڑی جو مزے سے ٹی وی چلائے کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ شایان نے اسے نظر انداز کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ نشوہ فون نہیں اٹھا رہی؟ سیڑھیاں چڑھتے شایان کے قدم مقابل کی آواز پر رکے۔ سو سیٹ، یقیناً اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ اسے تم جیسے کنگلے سے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ سارے بزنس اور پراپرٹی کا مالک میں اور میری موم ہے۔ ابرار چہرے پر مسکراہٹ لیے طنز کرتا شایان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ لڑکی بھی تبھی ملتی ہے جب جیب میں 4 پیسے ہو، اور تم جیسے کنگلے کو کوئی منہ لگا ہی نہ لے۔ پتہ ہے جب میں نے نشوہ کو بتایا کہ یوسف زئی انڈسٹریز کا مالک میں ہوں تو فوراً سے تمہارا نمبر بلاک کرتی مجھ سے دوستی کر گئی۔ کاش تم اس وقت وہاں اپنی ہوئی ذلت دیکھنے کے لیے موجود ہوتے، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ابرار قہقہہ لگاتا بولا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اب دیکھ لو، کیا میرے چہرے پر کوئی پچھتاوا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ نہیں نا؟ تمہاری یہ حسرت ہمیشہ حسرت ہی رہے گی۔ دھوکے سے تم نے اور تمہاری ماں نے میرے باپ سے بزنس کے پیپر سائن کروا لیے، مگر یہ مت بھولو کہ یہ حویلی ابھی بھی دادی کے نام پر ہے، بہت جلد سب کچھ واپس سے میرا ہوگا۔ شایان اپنے ہاتھ پاکٹ سے نکالتا ابرار کا کالر سیٹ کرنے لگا۔ اور یہ 2 ٹکے کی لڑکیاں تمہیں ہی مبارک ہو۔ کیا نشوہ نے تمہیں نہیں بتایا کہ اس کا نمبر میں نے بلاک کیا تھا؟ کل رات لاشاری کے بیٹے کے ساتھ پارٹی میں موجود تھی۔ خیر، تمہارے جیسے نیچ کے لیے تمہیں نشوہ جیسی ہی لڑکی مبارک ہو۔ پیارے سوتیلے بھائی، ابھی چھوٹے ہو تم، اپنی ماں کی چالاکیوں میں لوگوں کو پرکھنا نہیں سیکھے تم۔ شایان ابرار کا گال تھپتھپاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں، جس حویلی پر تم اتنا اکڑتے ہو بہت جلد یہ بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ ابرار غصے سے کہتا شمائلہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ موم، اب بس بہت ہوا، کچھ بھی کر کے یہ حویلی میرے نام کروائیں اور اس شایان کو اس گھر سے نکالیں۔ ابرار تن فن کرتا شمائلہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹا تم ٹینشن کیوں لیتے ہو، یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا۔
ہونٹوں پر لپسٹک لگا دی شمائلہ بیگم نے اطمینان سے کہا، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ابرار نے شمائلہ بیگم کی تیاری دیکھتے پوچھا۔ لال رنگ کی ساڑی پر جوڑا بنائے، گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائے وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ہاں، وہ اصغر صاحب نے ڈنر پر بلائے، وہیں جا رہی ہوں۔ شمائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، موم، آپ جانتی ہیں وہ اصغر لاشاری ہمارا کمپٹیٹر ہے، پھر بھی آپ وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ ابرار نے ناپسندیدگی سے ماں کو دیکھتے پوچھا۔ بیٹا، وہ تمہارا کمپٹیٹر ہے، میری بات الگ ہے۔ ایسے امیر لوگوں سے بنا کے رکھنی چاہیے، اور ابھی بھی انہوں نے اپنے مہنگے وکیل سے بات کی ہے جو حویلی کے ہماری نام کروانے میں مدد کریں گے، پھر سب کچھ تمہارا ہوگا میری جان، تھوڑا سا انتظار کرو، یہ سب کچھ میں تمہارے لیے ہی تو کر رہی ہوں۔ شمائلہ بیگم ابرار کا گال تھپتھپاتے باہر نکل گئی، پیچھے ابرار گہری سوچ میں کھڑا رہ گیا۔ شایان تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوتا بیڈ پر رہ گیا، کئی آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر کم پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ شایان، میرے لال، کیا سوچ رہی ہو تم؟ بی جان جو کمرے میں داخل ہوئی تھی بیڈ پر بیٹھے شایان کے بالوں میں ہاتھ چلاتے پوچھا، یہی سوچ رہا ہوں دادی کے بابا کے جانے کے بعد سب بدل گیا۔ وہ کمپنی جہاں میں بچپن میں بابا کے ساتھ جایا کرتا تھا، اب وہاں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ اس گھر پر بھی ان ماں بیٹی کی نظر ہے، کیا میرے بابا کی کسی چیز پر حق نہیں؟ ہمیشہ بابا نے ابرار کو مجھ سے آگے رکھا، اس کی فرمائشیں پوری کی، اور مجھے تو بچپن میں بورڈنگ بھیج دیا گیا۔ ابرار کے ہر خاص موقع پر وہ اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور مجھ سے وہ ہمیشہ بے خبر رہے۔ شایان نے آنکھیں بند کرتے تکلیف سے کہا تھا، بیٹا میری غلطی ہے، تمہاری ماں کے گزر جانے کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا میں تمہاری لیے ماں نہیں بلکہ ڈائن لا رہی ہوں، جس نے اپنی ادائی دکھاتے عمار کو اپنے قابو میں کر لیا۔ شروع میں عمار تم سے محبت کرتا تھا، مگر ابرار کے پیدا ہونے کے بعد اس ڈائن نے عمار کے دل میں تمہارے لیے زہر بھرنا شروع کر دیا، اور صرف ابرار کو ہی محبت اور پیار دیا۔ میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، مگر تم فکر مت کرو، مزید اب کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی میں تمہارے ساتھ۔ نہ جانے کیسے شمائلہ نے عمار کو بہلا پھسلا کر کمپنی کے پیپرز پر سائن کروا لیے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ حویلی عمار کے نام نہیں تھی، ورنہ یہ بھی ہتھیار لی تھی وہ ڈائن۔ تم بیٹا ساری پرانی باتوں کو چھوڑو میرے بچے، اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے، تم بس اپنا گھر بسا لو شایان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بی جان نے محبت سے شایان کے آنسو پوچھتے کہا تھا، پلیز بی جان، مجھے شادی نہیں کرنی، عورت ذات سے نفرت ہے مجھے، یہ عورتیں بھی صرف پیسوں والوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اس نشوا کو جب پتہ چلا کہ سارا بزنس ابرار کے نام ہے تو مجھے چھوڑتی وہ اس کے پاس چلی گئی۔ 4 سال اس نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے تھے بی جان، 4 سال۔ شایان نے اپنی چادر انگلیاں بی جان کے سامنے دکھاتے کہا، بیٹا وہ تو تھی ہی لالچی، لیکن سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں، میں تمہارے لیے ایسی لڑکی لاؤں گی جو تمہاری زندگی کو، تمہارے گھر کو جنت بنا دے، پلیز بیٹا مان جاؤ۔ بی جان نے منت کرتے کہا، سوری بی جان، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ شایان غصے سے اٹھتا واش روم میں بند ہو گیا۔ میں بھی تمہاری ہی دادی ہوں میرے لال، تمہیں کیسے منانا ہے اچھے سے جانتی ہوں۔ بی جان مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارہا گم سی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو کمرہ کم اسٹور روم زیادہ تھا۔ ولید کے طلاق دینے کے بعد اس کے ساس نے اسے روک لیا تھا اور اسٹور روم میں رہنے کی جگہ دی تھی، یہ کہہ کر کہ اب وہ اپنی عدت گزار لے۔ 1 سال اس نے شکی اور کانوں کے کچے شخص کے ساتھ اس جہنم میں گزارے تھے، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ ماں باپ اس کے تھے نہیں، دادی نے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے بغیر جان پین کیے اس کی شادی ولید سے کروا دی تھی، اور پھر پلٹ کر بھی نہ پوچھا۔ ارہا روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب وہ آخر کہاں جائے گی، کل اس کی عدت ختم ہو رہی تھی۔ ان 3 ماہ میں شمیم آرا کا رویہ حیران کن طور پر اس کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ ارہا کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا تو وہ اٹھ کر پانی پینے کچن میں گئی، جب اسے لاؤنج سے ولید اور شمیم آرا کی آوازیں آتی سنائی دی۔ بیٹا تم نے بھی جذبات میں آتے سے 3 بول سنا ڈالے، جس قدر وہ اللہ کی گائے ہے نا، ایسی لڑکی دوبارہ نہیں ملنی تھی تمہیں، سارے کام بغیر زبان چلایا کرتی تھی، اور تمہاری بھی کتنی عزت کرتی تھی، وہ سامنے والا لڑکا تو ویسی آوارہ ہے۔ شمیم آرا نے افسوس سے ولید کو دیکھتے کہا، اصل افسوس تو انہیں اس بات کا تھا کہ ارہا کی صورت میں مفت کی کام والی چلی جاتی۔ میں نے اس سے عدت کے بہانے سمجھا بجھا کر روک لیا تھا، مگر اب کل اس کی عدت بھی ختم ہو رہی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ایک دادی ہے جس نے نکاح کی بات مڑ کر پوچھا تک نہیں۔ ولید تم نے بہت جلد بازی سے کام لیا، اس لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہے۔
شمیم آرا نے ولید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں کیا کرتا امی، اس وقت تو آپ ہی کہہ رہی تھی کہ ارہا کا سامنے والے لڑکے سے چکر چل رہا ہے، میں کیا کرتا، اور کیا میری غیرت کو گوارا ہوتا کہ میری بیوی کسی اور سے چکر چلائے؟ ولید نے غصے سے کہا، بیٹا وہ تو غلط فہمی تھی، مگر خیر تم یہ سوچو ارہا یہاں سے چلی گئی تو کسی اور سے اس کی شادی ہو جائے گی، کیا یہ تمہاری غیرت کو گوارا کرتا ہے؟ شمیم آرا نے دور اندیشی سے اپنی چال چلی، ہرگز نہیں امی، میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گا۔ ولید لغاری کی بات پر ارہا کے ہاتھ کانپنے لگے، جبکہ شمیم آرا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مگر بیٹا ہم اسے ایسے اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ اس کا نکاح مزمل سے وقتی طور پر کروا دیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد مزمل اسے طلاق دے دے گا، پھر تم ارہا سے شادی کر لینا، اس طرح سے وہ پھر تمہاری بیوی بن جائے گی۔ شمیم آرا نے ولید کو مشورہ دیا۔ شمیم آرا کی بات سنتے ارہا کو اپنا دم گھٹنا محسوس ہوا۔ وہ فوراً لڑکھڑاتی قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مزمل، ولید نے ماں کی طرف دیکھا، بیٹا صرف وقتی نکاح ہوگا، حلالہ بھی تو ضروری ہے نا۔ شمیم آرا کی بات سمجھتے ولید نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے پھر میں مزمل سے بات کر لیتی ہوں، کل ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ شمیم آرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گھڑی دھو کا ہنسا پار کر چکی تھی، مگر نیند ارہا کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ جو خبر وہ سن کر آئی تھی اس کے بعد شاید وہ کبھی سو نہ پاتی۔ اگر اس کی شادی مزمل سے ہو جاتی اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مزمل ایک انتہائی عیاش قسم کا انسان تھا۔ جوا، زنا، شراب، ہر حرام کام کو اس نے ہاتھ لگایا ہوا تھا۔ نہیں، میں مزمل شادی نہیں کروں گی، ارہا نے دل میں سوچا۔ ابھی وہ بستر سے اٹھی تھی کہ مزمل سرخ آنکھیں لیے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ بابی جی، او سوری، اب تو آپ میری بیگم بننے والی ہیں۔ مزمل قباست سے مسکراتا کمرے میں داخل ہوا۔ تم اس وقت یہاں؟ ارہا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ارے اب سے تو دن رات میں ہی آپ کے کمرے میں پایا جاؤں گا، کل میرا اور آپ کا نکاح ہے، پھر آپ میری ہو جائیں گی۔ مزمل نے آنکھ مارتے کہا، دیکھو تم اب بھی یہاں سے جاؤ۔ ارہا گھبراتے ہوئے کھڑی ہو گئی، جان اور جان من، مگر کل تم صرف میری ہوگی۔ مزمل ارہا کو کمر سے پکڑتا اپنے ساتھ لگا گیا۔ مزمل چھوڑو مجھے، ارہا نے نم آواز میں بے بسی سے کہا۔ اوکے ڈارلنگ، مگر کل تیار رہنا، کل میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ مزمل ارہا کا گال سہلاتا باہر نکل گیا۔ مزمل کی نکلتے ارہا کو اپنے سر پر گھر کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ نہیں، میں دوبارہ ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں کھلونا نہیں بن سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر اب کی بار یہاں رکی تو آخری سانس تک یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ ارہا اپنے آنسو پوچھتی دو جوڑے ایک بیگ میں رکھتی خاموشی سے رات کے اندھیرے میں گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ باندھ پڑ رہی تھی۔ الصلاۃ خیر من النوم کی صدا گونج رہی تھی۔ صحن میں لگے نلکے کے پاس سے جیسے ہی وہ وضو کر کے اٹھی دروازے پر دستک سنائی دی۔ اللہ خیر کرے، اس وقت کون آ گیا؟ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی دروازے پہ گئی اور جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے لڑکی کھڑی تھی۔ نانی، میں ارہا، آپ کی نواسی۔ ارہا روتی ہوئی زبیدہ بیگم کی گلے لگ گئی۔ ارہا بچے، تم اس وقت، سب خیریت ہے؟ اچھا اندر تو آؤ۔ زبیدہ بیگم ارہا کو لیتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارہا کی ساری بات بتانے پر زبیدہ بیگم خاموش رہی۔ میں نے تمہاری دادی سے کہا تھا کہ تمہارے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد وہ تمہاری پرورش مجھے کرنے دے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہاری پرورش وہ خود کر سکتی ہیں، اور مجھے تم سے ملنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اگر تم میرے پاس ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں اس جہنم میں نہ جانے دیتی۔ زبیدہ بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ بیٹی کی نشانی کو سامنے پا کر وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ نانی پلیز آپ میری مدد کریں، اگر ولید داد کے گھر چلا گیا اور دادی نے اسے آپ کا پتہ بتا دیا تو وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا، پلیز میری مدد کریں، میں واپس ان ظالموں کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ ارہا نے روتے ہوئے کہا، کاش تمہاری دادی تمہیں ذمہ داری سمجھنے کے بجائے تم سے محبت کرتی اور ایسے سر سے نہ اتارتی، اب میں تمہیں کہاں بھیجوں؟ زبیدہ بیگم کہتی پریشانی سے سوچنے لگی، پلیز نانی کوئی تو ہوگا جہاں میں رہ سکوں، کوئی میری مدد کرے اور ولید اور اس کے گھر والوں سے میں بچ جاؤں۔ ارہا خوفزدہ لہجے میں روتی بھی بولی، ہاں میری ایک دوست ہے آسیہ، وہ امیروں والے علاقے میں رہتی ہے، تم وہاں چلی جاؤ، تمہارا پاگل شوہر اور جواری دیور وہاں نہیں پہنچ سکتے، یہ لو، یہ سے دے دینا، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ زبیدہ بیگم نے ایک پرچی پر کچھ باتیں لکھ کر ارہا کو تھمائی، اور یہ اس گھر کا پتہ ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے نکل جاؤ،
تاکہ محلے والوں کو پتہ نہ لگے اور تمہارے شوہر کے آنے پر کوئی تمہارا نہ بتا دے۔ زبیدہ بیگم نے اسے آسیہ بیگم کا پتہ پکڑاتے کہا، تھینک یو نانی، اس مشکل وقت میں میری مدد کرنے کے لیے۔ ارا آنکھوں آنسو لیے زبیدہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ ارے شکریہ کیسا، میری زارا کی نشانی ہے تو، اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے، چل جلدی کر۔ زبیدہ بیگم نم آنکھوں سے ارہا کا ماتھا چومتی اسے رخصت کر گئی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرمانا۔ زبیدہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج نکل چکا تھا اور وہ اپنی قضا ہوئی نماز ادا کرنے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئی اور ارہا کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ارہا رکشے میں نانی کے بتائے ہوئے پتے پر ڈیفینس پہنچ چکی تھی۔ یوسف زئی حویلی کے سامنے رکتی اس نے نانی کے دیے ہوئے پیسے رکشے والے کو دیے۔ جی بی بی جی، کس سے ملنا ہے؟ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے پوچھا۔ مجھے آسیہ آنٹی سے ملنا ہے، مجھے ان کی دوست زبیدہ بیگم نے بھیجا ہے۔ ارہا نے گارڈ کو دیکھتے بتایا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر پہنچی تو آسیہ بیگم اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ بہت اچھی دوست ہے میری زبیدہ، بچپن کا ساتھ ہے، اب تو بوڑھے ہو گئے ہم دونوں، ملنا ملانا کم ہو گیا مگر محبت آج بھی ویسی ہی ہے۔ آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، آنٹی یہ نانی کہا تھا آپ کو دے دوں۔ ارہا نے زبیدہ بیگم کی لکھی پرچی آسیہ بیگم کے حوالے کر دی۔ آسیہ بیگم نے پرچی پڑھتے سرد آہ بھری۔ زبیدہ بہت پریشان ہے تمہارے لیے، وہ چاہتی ہے کہ میں کسی اعتبار والے شخص کو دیکھ کر تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں، کیا تم راضی ہو؟ آسیہ بیگم نے ارہا کو دیکھتے پوچھا۔ میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں، فی الحال میری مرضی سے زیادہ مجھے ایک ٹھکانے کی اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ ارہا نے بے بسی سے کہا، بیٹا یہ دونوں چیزیں تو ایک ساتھ ہی دے سکتا ہے، اگر میں تمہاری شادی اپنے پوتے سے کروا دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آسیہ بیگم نے ارہا کا جائزہ لیتے پوچھا۔ وہ تو کب سے شایان کی شادی کروانا چاہتی تھی مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ سامنے بیٹھی سیدھی سادھی سی لڑکی نے شایان کے لیے ایک اچھا انتخاب محسوس ہوئی۔ جی مگر میں تو طلاق یافتہ، ارہا نے سر جھکائے کہا۔ میں جانتی ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تمہاری شادی میرے پوتے سے ہو جائے تو وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تمہارے سابقہ شوہر اور دیور سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ بولو منظور ہے؟ آسیہ بیگم نے ارہا کو دیکھتے پوچھا۔ جیسے آپ کی مرضی، ارہا نے سر جھکائے اپنی رضامندی دے دی۔ تپتی دھوپ میں نانی کے دیے ہوئے سائے کو قبول کرنا اسے غلط نہیں لگا تھا، اگر وہ انکار کرتی تو کہیں اور جانے کا اس کے پاس ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں اپنے پوتے سے بات کر لوں۔ آسیہ بیگم مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی ولید ارہا کے کمرے میں داخل ہوا، کمرہ خالی پا کر غصے سے چلاتا ہوا وہ شمیم آرا کے پاس گیا۔ امی ارہا اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ شور سن کر مزمل اور شان سے بھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ ارے اپنے کمرے میں ہی ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے؟ شمیم آرا نے اطمینان سے کہا، امی وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں، بلکہ وہ کمرے میں تو کیا پورے گھر میں نہیں ہے۔ ولید غصے سے بولا، کہاں جا سکتی ہے؟ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا نکاح کے بارے میں، آخر وہ کیوں بھاگی؟ شمیم آرا پریشانی سے بولی۔ شمیم آرا کی بات پر مزمل کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آخر اسی نے تو خوشی کے مارے ارہا کو نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ بھائی وہ ضرور اپنی دادی کی گئی ہوگی۔ شانزے نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں شانزے ٹھیک کہہ رہی ہے، وہی ہوگی۔ شمیم آرا نے شانزے کی بات کی تائید کی۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے، ولید غصے سے کہتا گھر سے نکلا۔ مزمل بھی پریشانی میں ولید کے پیچھے بھاگا۔ آسیہ بیگم شایان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی نظر گھوڑے بیچ کر سوتے شایان پر پڑی۔ شایان اٹھو، کتنا سوتے ہو تم؟ آسیہ بیگم شایان پر سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی۔ کیا دادو سونے دینا۔ شایان منہ بناتا واپس سے کمبل کھینچ گیا۔ ڈرامے مت کرو، اٹھ جاؤ، میں نے مولوی صاحب کو بلا لیا ہے، کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہے۔ آسیہ بیگم نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے کہا، کیا نکاح؟ کس سے؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ شایان جو واپس سے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا آسیہ بیگم کی بات پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ ہاں بیٹا، میری نواسی سے تمہارا کچھ دیر بعد نکاح ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، دادو کیا ہو گیا؟ صبح صبح کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ شایان نے صدمے سے اٹھتے آسیہ بیگم کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے پوچھا۔ ہاں بیٹا سچ کہہ رہی ہوں، اب جلدی کرو، اس سے پہلے مولوی صاحب آ جائیں۔ اچھا ہے آج ہی نکاح ہو جائے، وہ ڈائن اور ابرار گھومنے گئے ہوئے ہیں دوسرے شہر، وہ واپس آئیں گے تو ضرور کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ آسیہ بیگم نے نخوت سے کہا، دادو کیا ہو گیا ہے؟ کون سی نواسی؟ آپ کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، یہ راتوں رات نواسی کہاں سے آ گئی؟ شایان نے بیزاری سے کہا، بیٹا وہ میری دور کی نواسی ہے، بیچاری بیوہ ہے اور مجبور بھی،
تو اس سے شادی کر لینا تاکہ بچی محفوظ رہے۔ آسیہ بیگم نے پیار سے شایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا، کیا ہو گیا دادو آپ کو؟ اب میں ایک بیوہ سے شادی کروں گا اور یہ کوئی دارالمان ہے جو آپ اس کی شادی کروانے کے لیے ماؤں کی طرح پریشان ہو رہی ہے؟ خیر جو بھی ہے، آپ نے اس کی شادی کروانی ہے کروا دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک بات تو بتائیں، میں آپ کا سگا پوتا ہوں نا؟ آپ اپنے کنوارے پوتے کی شادی ایک بیوہ سے کیسے کروا سکتی ہیں؟ شایان غصے سے اپنے بال دبوچتا گرایا، بکواس مت کرو تم، بیچاری کم عمر ہے اور اس دنیا میں کتنے درندے پھر رہے ہیں، نہ جانے کیسے بچ بچا کر آئی ہے وہ۔ آسیہ بیگم نے افسوس سے شایان کے رویے کو دیکھتے کہا، دادو میں… شایان نے احتجاج کرنا چاہا، میری بات کان کھول کر سن لو شایان، اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو میں یہ حویلی ابرار کے نام کر دوں گی۔ آسیہ بیگم شایان کو مانتا نہ دیکھ کر غصے سے کھڑی ہوتی بولی، دادو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتی ہیں میرے ساتھ۔ شایان نے صدمے سے کہا، میں ایسا کر سکتی ہوں اور کروں گی بھی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ آسیہ بیگم غصے سے چلائیں، آپ کو اپنے پوتے سے زیادہ ایک غیر عزیز ہے؟ شایان نے بے یقینی سے پوچھا، شایان مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ تمہیں یہ حویلی چاہیے یا نہیں؟ آسیہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا، ٹھیک ہے کر لیتا ہوں آپ کی خواہش کے لیے نکاح، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، اور ہاں مولوی صاحب کے ساتھ وکیل کو بھی بلوا لیں، ابھی کے ابھی یہ حویلی میرے نام کریں گی آپ۔ شایان آسیہ بیگم کو دیکھتا بولا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ آسیہ بیگم مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی، ڈیم اٹ، دادی آپ نے مجھے مجبور کر کے اچھا نہیں کیا۔ شایان غصے سے کہتا دیوار پر مکہ مار گیا۔ ڈرائنگ روم میں چند لوگوں کی موجودگی میں شایان یوسف زئی سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ہی گھونگھٹ میں دادی کے ساتھ وہ انجان لڑکی بیٹھی تھی جس سے اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ شایان یوسف زئی، آپ کا نکاح ارہا اکمل ولد اکرم ولاد جمال سے 10 لاکھ حق مہر کے عوض قبول پایا ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شایان نے رضامندی دے دی۔ یہی الفاظ مولوی صاحب نے ارہا سے پوچھے اور دونوں کی رضامندی کے بعد نکاح مکمل ہو گیا۔ مبارک ہو میرے بیٹے۔ آسیہ بیگم خوشی سے شایان کی طرف بڑھی، دادی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شایان کی بات کا مطلب آسیہ بیگم سمجھ چکی تھی۔ بانو تم ارحم کو شایان کے کمرے میں لے جاؤ، میں آتی ہوں۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر ملازمہ سا ہلاتی ارہا کو شایان کے کمرے میں لے گئی۔ میرے کمرے میں کیوں بھیجا آپ نے اسے؟ مولوی صاحب کے جانے کے بعد شایان نے ماتھے پر بل لیے پوچھا، اب تمہاری بیوی ہے تو تمہارے کمرے میں ہی رہے گی، اور کہاں رکھوں اسے؟ آسیہ بیگم منہ بگاڑتے بولی، خیر چھوڑے آپ کا وعدہ۔ شایان نے آسیہ بیگم کو دیکھتے پوچھا، شہباز صاحب وہ فائل شایان کو دے دیجیے۔ آسیہ بیگم نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے وکیل صاحب کو کہا، جی میم، یہ لو شایان بیٹا، آج سے اس حویلی کے مالک آپ ہیں، میم آسیہ نے یہ حویلی آپ کے نام کر دی ہے۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے فائل شایان کو پکڑائی، تھینک یو۔ شایان وکیل کے ہاتھ سے فائل لیتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ شایان بیٹا، وہ بچی ہے، نرمی سے پیش آنا اس سے۔ شایان جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا آسیہ بیگم کی آواز پر رک گیا، دادو آپ کو مجھ پر اتنا سا بھی یقین نہیں؟ شایان نے حیرت سے پوچھا، ارے بیٹا یقین ہے، مگر یہ بھی معلوم ہے کہ تم غصے کے کتنی تیز ہو۔ آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے شایان کے کندھے کو تھپکا۔ شایان نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یا اللہ بس سب کچھ ٹھیک رکھنا، کہیں ارہا کے منہ سے یہ نہ نکل جائے کہ وہ بیوہ نہیں طلاق یافتہ ہے، اگر ایسا ہوا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ آسیہ بیگم پریشانی سے کہتی اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شایان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر صوفے پر ڈری سہمی بیٹھی ارہا پر پڑی۔ تم ابھی تک ایسی ہی بیٹھی ہو، اٹھو اور چینج کرو جا کر۔ شایان نے گھونگھٹ میں بیٹھی ارہا کو دیکھتے ہوئے کہا، جی۔ ارہا نے کہتے ہی فوراً گھبراہٹ سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھتے شایان حیران رہ گیا، تم سے میری شادی ہوئی ہے؟ عمر کیا ہے تمہاری؟ شایان نے سامنے کم عمر لڑکی کو دیکھتے پوچھا، 19 سال۔ ارہا نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، او مائی گاڈ، تو تمہاری پہلی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ شایان نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے پوچھے، 18۔ ارہا نے ڈرتے ڈرتے بتایا، تم جاؤ جا کر چینج کرو، میں دادو سے بات کرتا ہوں۔ شایان کہتا فوراً کمرے سے نکل گیا۔ ارہا گھبرائے ہوئے انداز میں فوراً واش روم کی طرف بڑھی۔ دادو دادو! شایان چلاتا ہوا آسیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ آسیہ بیگم کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اب کیا ہو گیا؟ آسیہ بیگم نے سلام پھیرتے شایان کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے پوچھا، دادو وہ صرف 19 سال کی ہے اور میں 27 کا، آپ نے اتنی چھوٹی بچی سے میری شادی کروا دی؟
شایان صدمے اور حیرت کے مارے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ بیٹا یہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، اور ویسے بھی لڑکیاں جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ آسیہ بیگم نے اس کے اعتراض کو رد کیا۔ دادی مگر پھر بھی وہ کم عمر ہے، اور مجھے حیرت تو اس بات پر ہے اس کی پہلی شادی بھی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے کیسے مان گئے؟ شایان نے ماتھا مسلتے پوچھا۔ بیٹا ماں باپ اس کے ہیں نہیں، اس کی دادی نے کروا دی تھی۔ خیر تم یہ سب باتیں چھوڑو اور اپنے کمرے میں جاؤ، اب تم ہی اس کے گھر والے ہو، جو تمہیں بہتر لگے تم کرنا۔ آسیہ بیگم نے شایان کو کمرے سے باہر کرتے کہا۔ اف دادو، پتہ نہیں آپ نے مجھ سے کیا کیا چھپایا ہے۔ شایان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شایان کمرے میں داخل ہوا تو ارہا اپنے کپڑے تبدیل کر کے سادہ سا گلابی رنگ کا لون کا سوٹ پہنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شایان بغیر کچھ کہے اپنا شرٹ اور ٹراؤزر الماری سے نکالتا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ شایان سیاہ رنگ کی شرٹ پر کریم رنگ کا ٹراؤزر پہنے کمرے میں آ کر بیڈ پر دراز ہوا اور اپنی توجہ صوفے پر گھبرائی سے بیٹھی ارہا پر مرکوز کی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شایان نے سامنے بیٹھی اپنی شریک حیات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اپنی انگلیاں چڑخاتی گھبرائی سی بالوں کی لٹ بار بار پیچھے کرتی وہ اسے سیدھی سادھی سی لگی۔ ارہا نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارہا ادھر آؤ۔ شایان نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارہا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ کتنا پڑھا ہے تم نے؟ شایان نے ارہا کو دیکھتے پوچھا۔ میٹرک۔ ارہا نے یک لفظی جواب دیا۔ آگے پڑھنے کا شوق ہے؟ شایان نے پھر سوال کیا۔ ارہا نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ شایان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دادی کہتی ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ارہا نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ بالکل غلط، پڑھی لکھی لڑکیوں کو شعور آتا ہے، اور مجھے پڑھی لکھی لڑکیاں پسند ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ سکیں۔ شایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا خیر چھوڑو، دادی نے تمہیں بتایا کہ میں بے روزگار ہوں، میرے پاس جاب نہیں ہے؟ شایان نے فوراً سیدھا ہوتے ارہا کے تاثرات جانچنے چاہے۔ نہیں تو انہوں نے تو نہیں بتایا۔ ارہا نے نفی میں گردن ہلائی۔ لو جی، دادی نے تو تمہارے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ شایان نے ارہا کو حیران تاثر دیکھتے افسوس سے کہا۔ پھر ہم کھائیں گے کیسے؟ ارہا نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے ٹینشن نہیں لو، میں روز یتیم خانے جاتا ہوں، وہاں سے کھا آتا ہوں، فری کا ملتا ہے وہاں، تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ شایان نے اپنی ہنسی ضبط کرتے کہا۔ جی میرا مطلب ہے اتنے بڑے گھر میں رہتے ہوئے آپ یتیم خانے سے کھاتے ہیں؟ ارہا نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ ارہا کی بات پر شایان کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ شایان کے ہنسنے پر ارہا نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ اچھا سوری، میری بات سنو۔ شایان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ شادی دادی کی مرضی سے ہوئی ہے، میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر اب ہو گئی ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ شایان مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ارہا نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ پہلے میں راضی نہیں تھا، مگر نکاح نامے پر سائن کرتے ہی یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ کبھی نہ کبھی کسی سے تو میری شادی ہونی ہی تھی، تو تم سے ہو گئی۔ میں ایک سادہ سا آدمی ہوں، بچپن سے ہاسٹل میں پلا بڑا ہوں، رشتوں کے معاملے میں کافی غریب ہوں، ویسے تو میں اصل میں بھی غریب ہی ہوں۔ شایان کہتے کہتے ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ماضی کی تکلیفوں کی جھلک تھی۔ میرے پاس دادی کی دی ہوئی یہ حویلی اور بابا کی میری گریجویشن پر دی گئی رینج روور کے علاوہ کچھ نہیں، اور دادی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی رشتہ نہیں۔ تم چھوٹی ہو ابھی، میں تمہیں اور ہمارے رشتے کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ تم میری مشکلات اور پریشانیوں کو سمجھو گی۔ شایان نے امید سے ارہا کو دیکھتے پوچھا۔ جی۔ ارہا نے جھجکتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ، چلو کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ شایان نے کہتے لائٹ آف کر دی۔ آسیہ بیگم ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھی ناشتے کا انتظام دیکھ رہی تھی جب شایان اور ارہا سیڑھیاں اترتے ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہے ہو دونوں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے دونوں کی بلائیں لیں۔ دادی خوش مت ہو، آپ نے مجھے مجبور کیا تھا شادی کے لیے، بھولا نہیں ہوں میں۔ شایان نے مصنوعی ناراضگی چہرے پر لیے کہا، جس پر ارہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چھوڑے اس پاگل کو، تم کیسی ہو میری گڑیا؟ آسیہ بیگم شایان کے بارے میں کہتی ارہا کا ماتھا چوم گئی۔ واہ دادی واہ، ان میڈم کے آتے آپ نے پارٹی ہی بدل لی، کل تک تو میرا ماتھا چومتی تھی آپ۔ شایان نے صدمے سے کہا، ہاں تو اب تمہاری بیوی بھی مجھے تمہاری طرح عزیز ہے۔ آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ کچھ لوگ زبردستی گھر میں داخل ہو گئے۔
زبیدہ بیگم کو دھمکا کر ولید نے ارہا کا پتہ کیا تھا۔ اچھا تو یہاں چھپی بیٹھی ہے تو؟ ولید غصے سے چلاتا ارہا کی طرف بڑھا۔ کون ہو تم لوگ اور ایسے کیسے چلے آ رہے ہو؟ شایان غصے سے مزمل کو دھکا دیتے بولا، صاحب جی یہ لوگ زبردستی گارڈ کو زخمی کرتے گھر میں گھس آئے ہیں۔ ملازم نے شایان کو دیکھتے بتایا، ہم تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف اس کو لینے آئے ہیں، چل ہمارے ساتھ۔ ولید کہتا غصے سے ارہا کو گھسیٹنے لگا، چھوڑو اسے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ شایان غصے سے ولید کو دھکا دیتا ارہا کو اپنے پیچھے کر گیا۔ یہ میری بیوی ہے۔ ولید شایان کا گریبان پکڑتے چلایا، ارہا کیا کہہ رہی ہے؟ آسیہ بیگم نے بے یقینی سے ارہا کو دیکھتے پوچھا۔ دادی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کر کے حلالہ کرنا چاہتا تھا، مگر میں گھر سے بھاگ گئی۔ ارہا روتے ہوئے بولی، کیا؟ مگر دادی آپ نے تو کہا تھا ارہا بیوہ ہے۔ شایان نے بے یقینی سے آسیہ بیگم کو دیکھا، چھوڑو ساری فضول کی باتیں ہیں، ارہا میرے ساتھ جائے گی۔ ولید غصے سے کہتا ارہا کی طرف بڑھ نہیں لگا تھا کہ شایان نے غصے سے ولید کے منہ پر مکہ جڑ دیا کہ وہ زمین پر جا گرا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی کے ابھی پولیس بلاؤں گا اور ساری زندگی کے لیے تم دونوں جیل جاؤ گے۔ شایان غصے سے چلایا، بھائی چلے چلتے ہیں۔ مزمل پولیس کا نام سن کر گھبراتا ہوا زمین پر گرے ولید کو اٹھانے لگا، دیکھ لوں گا تجھے۔ ولید اپنے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتا باہر نکل گیا۔ شایان میں کیوں جھوٹ بولا مجھ سے کہ یہ بیوہ ہے؟ شایان آنکھوں میں نمی لیے آسیہ بیگم کی طرف بڑھا، مجھے معلوم تھا اگر تمہیں سچ بتاتی تو تم کبھی شادی نہ کرتے۔ آسیہ بیگم نم آواز میں بولی، ٹھیک ہی تو سوچا تھا آپ نے، اتنی سی عمر میں اس کو طلاق ہو گئی، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ شایان نے ارہا کو دیکھتے طنز کیا، شایان بکواس بند کرو اپنی، اس پاگل انسان کو دیکھنے کے بعد بھی تم ارہا پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ آسیہ بیگم غصے سے چلائی، ہاں کیونکہ عورت ذات ہوتی ہی گھٹیا ہے، بھروسہ کرنے کی قابل ہی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک گھٹیا۔ شایان کی بات آسیہ بیگم کے پڑنے والے تھپڑ سے ادھوری رہ گئی۔ ارہا آنکھوں میں آنسو لیے کونے میں کھڑی شایان کی زبان سے نکلتے تیر اپنے دل پر لگتے محسوس کر رہی تھی۔ ایسے ہی میری ماں نے بھی غیر مرد کے لیے بابا سے طلاق لی تھی نا، اور آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ مر گئی۔ وہ مری نہیں تھی، بابا کی عزت کا جنازہ نکل گئی تھی، اسی وجہ سے ساری زندگی وہ مجھ سے نفرت کرتے رہے۔ شایان روتے ہوئے چلایا، تم جانتے ہو؟ آسیہ بیگم کو اپنی آواز کھائی سی آتی محسوس ہوئی، سب جانتا ہوں میں، اور اب آپ نے ویسی ہی لڑکی میرے پلے باندھی، مگر میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، میں شایان یوسف زئی۔ نہیں شایان میرے بچے، ایسا مت کرنا۔ آسیہ بیگم زمین پر بیٹھی شایان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ شایان آسیہ بیگم کو روتا دیکھ کر ارہا کی طرف دیکھے بغیر گھر سے نکل گیا۔ ارہا پہلے ولید کے آنے اور اب شایان کے رویے کی وجہ سے اپنا ضبط کھوتی زمین پر ڈھہ گئی۔ ارہا میری بچی، آسیہ بیگم روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اس دن کے بعد سے شایان گھر نہیں آیا تھا۔ ارہا بیچاری اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ آسیہ بیگم کو اپنا فیصلہ جلد بازی کا لگا تھا جس پر وہ پچھتا رہی تھی۔ آسیہ بیگم اداسی سے لان میں بیٹھی تھی جب گارڈ کو کسی سے گیٹ پر بحث کرتے دیکھ کر وہ گیٹ پر گئیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ولید نہ آیا ہو۔ وہ جیسے ہی گیٹ پر پہنچی تو سامنے شمائلہ بیگم اور ابرار کو دیکھ کر ان کا دماغ گھوما۔ تم دونوں یہاں کیا لینے آئے ہو؟ آسیہ بیگم نے غصے سے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ کیا مطلب دادو، گھومنے گئے تھے اب واپس اپنے گھر آئے ہیں؟ ابرار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہارا نہیں اب شایان کا گھر ہے، میں نے یہ گھر اپنے پوتے کے نام کر دیا ہے۔ آسیہ بیگم نے نفرت سے شمائلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کیسا کر سکتی ہیں آپ، اس گھر میں میرے بیٹا کا بھی حصہ ہے۔ شمائلہ بیگم تنفر سے کہتی بولی، حصہ تو شایان کا بھی تھا بزنس میں، تم نے میرے بیٹے کو بھلا پھسلا کر اپنے بیٹے کے نام کر لیا نا، اب نکلو یہاں سے دونوں، گارڈ دروازہ بند کرو۔ آسیہ بیگم غصے سے کہتی اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ پیچھے وہ دونوں ماں بیٹا کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر آسیہ بیگم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ 1 سال بعد آسیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کی نظر ارہا پر پڑی جو گمسم سی صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچتی رہتی ہو بیٹا، ابھی تک کھانا نہیں کھایا تم نے؟ آسیہ بیگم نے کھانے کی ٹرے کو ویسے ہی رکھا دیکھ کر ارہا سے پوچھا، بھوک نہیں دادو؟ ارہا نے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر لیے کہا، اس لیے تو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، کچھ کھاتی جو نہیں ہو، چلو کھانا کھاؤ۔
آسیہ بیگم نے ارہا کے برابر بیٹھتے ٹرے اس کے سامنے کی۔ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ ارہا نے آنکھوں میں نمی لیے آسیہ بیگم سے پوچھا۔ کیوں؟ تم پر کیوں غصہ آنے لگا مجھے؟ آسیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ 1 سال ہو گیا شایان کو گئے ہوئے، میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، آپ کو پتہ آپ سے دور ہو گیا اور پھر بھی آپ میری فکر کرتی رہتی ہیں۔ ارہا نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اس کی کم عقلی ہے جو اتنی پیاری بیوی اور کول دادی کو چھوڑ گیا۔ آسیہ بیگم کی بات پر روتے ہوئے ارہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس بیٹا ایسے ہی ہنستی رہا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آسیہ بیگم نے ارہا کو گلے لگاتے کہا۔ اللہ کرے۔ ارہا نے دل سے دعا کی۔ رات کی سیاہی ہر سو گہری ہوتی چلی گئی۔ ارہا جو گہری نیند میں تھی، اسے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ اپنا وہم سمجھتی دوسری طرف کروٹ لے گئی، مگر ضرورت سے زیادہ ملائم بستر محسوس کرتے اسے انجان جگہ کا احساس ہوا۔ ارہا گھبرا کر جیسے ہی اٹھی، اپنے آپ کو انجان جگہ پر پاتے اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ دادی! ارہا اتنی زور سے چلائی کہ اس کے برابر میں سویا شایان گھبرا کر اٹھا۔ کیا ہو گیا؟ آہستہ بولو، دادی سو رہی ہیں۔ شایان نے فوراً آگے بڑھتے ارہا کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آپ؟ ارہا نے بے یقینی سے شایان کو دیکھا۔ ہاں میں، کیوں یقین نہیں آ رہا؟ شایان نے مسکرا کر کہتے ارہا کو جھٹکا دیا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ طلاق دینے آئے ہیں؟ ارہا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ استغفر اللہ، شوہر کو دیکھ کر کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ شایان نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ڈرامے بازی بند کرے، اگر اس دن دادی آپ کو نہ روکتی تو میں آج آپ کی زندگی میں نہ ہوتی۔ ارہا بیڈ سے اترتی روتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ جانتا ہوں، اس لیے دادی کا ڈھیر سارا شکریہ ادا کیا میں نے۔ شایان شرارت سے کہتا ارہا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ارہا کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ آئی ایم سوری ارہا، میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں تمہیں۔ شایان سوری کہتا اپنے کان پکڑ گیا۔ موم کو چھوڑ کر چلے جانا، ڈیڈ کا دوسری شادی کرنا، کئی سالک تو مجھے ان کی نفرت کی وجہ بھی نہیں معلوم تھی، مگر پھر کالج میں ایک دوست نے سب کے سامنے میری ماں کی حقیقت بتائی تو میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ڈیڈ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بہت اکیلا ہو گیا تھا میں اور نفرت کرنے لگا تھا اپنی ماں سے۔ مجھے لگتا تھا ہر عورت بے وفا ہے، شاید اس لیے جب تمہاری طلاق کے بارے میں پتہ چلا تو بچپن کا ٹراما ٹریگر کے آ گیا، اور پھر وہی ڈرامہ ٹریگر کر گیا اور میں نے وہ سب بکواس کہی تم سے۔ گھر سے جانے کے بعد میں نے تمہارے بارے میں پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ ولید تم پر کتنے ظلم کرتا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی اپنے الفاظ پر، مگر میں واپس اس لیے نہیں آیا کیونکہ میں کامیاب ہونا چاہتا تھا، خود کو تمہارے قابل بنانا چاہتا تھا تاکہ تمہیں اچھی زندگی دے سکوں۔ گھر چھوڑنے کے بعد میں نے ایک دوست کے پاس رہ کر جاب شروع کی اور 1 سال اس کمپنی میں جاب کی، تب جا کر میں یہ گھر خرید پایا۔ شایان زمین پر بیٹھ کر ارہا کو اپنی کہانی سناتا بکھر گیا۔ یہ گھر آپ کا ہے؟ ارہا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، دادی کی حویلی جتنا بڑا تو نہیں مگر میرا ہی ہے۔ شایان نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں تو یہ گھر بھی بہت اچھا ہے۔ ارہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ گھر کہاں ہے؟ ارہا کھڑے ہوتے کھڑکی کے پاس گئی۔ اسلام آباد میں۔ شایان کے کہنے پر ارہا کھڑکی سے باہر خوبصورت پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ واؤ، مجھے پہاڑ ہمیشہ سے بہت پسند ہے۔ ارہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری ارہا، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ شایان نے ارہا کو پیچھے سے اپنے ہثار میں لیتے پوچھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں شایان، میری نانی نے بہت امید سے مجھے دادی کے پاس بھیجا تھا، جب آپ مجھے چھوڑنے لگے مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ ارہا کو اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری، میں وعدہ کرتا تو میں آئندہ کبھی نہیں دکھ دوں گا۔ شایان نے ارہا کی گرد ہثار مضبوط کرتے کہا۔ اوکے، معاف کیا، پر وعدہ کریں ہمیشہ میرا خیال رکھیں گے۔ ارہا نے شایان کے ہثار سے نکلتے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی کی۔ وعدہ۔ شایان نے مسکراتے ہوئے ارہا کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب وہ ولید تمہیں کبھی تنگ نہیں کر پائے گا، میں نے اسے جیل میں بند کروا دیا ہے۔ شایان نے ارہا کی گال کو سہلاتے کہا۔ سچ؟ ارہا کی آنکھوں کی چمک جیسے واپس لوٹ آئی تھی۔ اس پرانے گھر والے کا کیا ہوا؟ ارہا نے یاد آدھے پر پوچھا۔ وہ میں نے ابرار کے نام کر دیا، ان ماں بیٹے سے بزنس نہیں سنبھالا، روڈ پر آ گئے تھے۔ اصغر لشانی نے ان دونوں کا فائدہ اٹھاتے بزنس اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے گھر میں نے انہیں دے دیا۔ ویسے بھی مجھے اب اس گھر کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گئی کہ جائیداد سے زیادہ رشتے اہم ہوتے ہیں۔ شایان نے ارہا کو گلے لگاتے کہا۔ اچھا کیا، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا۔ ارہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شایان ایک بات تو بتائیں، آپ مجھے لے کر کیسے آئے؟ مطلب میں تو سو رہی تھی۔ ارہا نے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔
کیا مطلب کیسے لایا؟ یہ باڈی آخر کس دن کام آتی؟ خود ہی اٹھا کر لایا تمہیں، تم تو سو رہی تھی۔ اور توبہ، پتہ نہیں کیسا نشہ کر کے سوتی ہو، ایک بار تمہاری آنکھ نہیں کھلی؟ شایان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے کہا، اللہ، دادی کے سامنے آپ نے مجھے اٹھا کر لائے؟ ارہا شرم کے مارا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ تو کیا ہوا؟ اس میں اتنا شرمانے کی کیا بات ہے؟ بیوی ہو تم میری۔ شایان نے ہنستے ہوئے کہا، اف، بات مت کریں آپ مجھ سے۔ ارہا وہ بصورتی واپسی لیٹ گئی تھی۔ لڑکی، کتنا سو گئی تم؟ شایان نے حیرت سے اسے دوبارہ سوتے دیکھ کر پوچھا۔ میری مرضی، آپ تو چلے گئے تھے، میں پہلے بھی سارا دن سوتی رہتی تھی۔ ارہا نے زبان چڑھاتے کہا، اب میں آ گیا ہوں، اس لیے اپنی نیندیں غائب کرو۔ شایان کہتا ارہا کو گدگدی کرنے لگا، جس پر پورا کمرہ شایان کی ہنسی اور ارہا کے چیخنے سے گونج اٹھا۔